الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صدر احترام حضرت صدر محترم حضرت اقدس مفتی عبدالرحمن صاحب الذل العالی اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، عزیز سامعین کرام اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے جب سے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، جب سے اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کے اندر اور اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر انسانوں کے سلسلے کو شروع کیا ہے، تو ہم نے اگر تاریخ کو پڑھا ہو یا ہم نے علماء کرام کی مجلسوں میں شرکت کی ہو، بلکہ یوں کہیے کہ خود ہماری عقل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی دن سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مسلسل رسولوں کو بھیجا۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے بندوں کو اور انسانوں کو ضلالت و گمراہی سے باہر نکالنے کے لیے رسولوں اور نبیوں کو مستقل مبعوث فرمایا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد
حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد دیگر نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ چنانچہ جو اصحاب الرسل ہیں ان تمام کی فہرست کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم نے جو چند نام سنے ہیں ان کو آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو گمراہی سے نکال کر رشد و ہدایت کی طرف چلانے کے لیے ہم سب کے آقا سرور کائنات محمد عربی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ بزرگوں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم محمد عربی کو آخری رسول مانتے ہیں، ہم محمد عربی کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے، اور ہمارا یہ مذہب ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری رسول ہیں، اس دنیا کے آپ آخری نبی ہیں۔ یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، اور یہ نبی آخری نبی ہے، اور یہ رسول آخری رسول ہے۔ آپ جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے۔ ابھی یہ بچہ تقریر کر رہا تھا، اللہ کے نبی کے آخری ہونے کے اوپر ہمارا یہ یقین اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بزرگوں، اب قیامت تک جب تک یہ دنیا جاری رہے گی اور یہ دنیا کا سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اب کسی رسول کو اور کسی نبی کو دنیا کے اندر مبعوث نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے رسول کو آخری بنا کر کے ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے نبی کو آخری نبی بنا کر کے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ہم مسلمانوں کا یقین ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے۔ بزرگوں، ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر مبعوث فرمانے کا ارادہ کیا، جب آپ نے آخری نبی کو رسالت کا اعزاز بخشنے کا ارادہ فرمایا، تو بزرگوں، آپ نے اس سماج کو اور اس معاشرے کو اور اس سوسائٹی کو اور اس تہذیب و تمدن کو آپ نے منتخب فرمایا جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بگڑا ہوا سماج تھا، جو ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ گندی تہذیب کا شکار تھا۔ آپ جانتے ہیں، اور یہ ایک سوال ہے، لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، آپس میں تبصرے بھی کرتے ہیں، اور یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ آخر اللہ نے سب سے آخری نبی کو، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار کو مکے کے اندر ہی کیوں بھیجا؟ عرب کی سرزمین پر کیوں بھیجا؟ امریکہ میں کیوں نہیں بھیجا؟ فلسطین میں، مصر میں اور دیگر افریقی ممالکوں میں کیوں نہیں بھیجا؟ ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ بزرگوں، اللہ نے جب آخری نبی کو نبی بنا کر، آخری رسول کو رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو آپ نے اس سماج کا اور اس معاشرے کا اور اس تہذیب اور تمدن کا انتخاب فرمایا جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بگڑا ہوا سماج اور سب سے زیادہ گندگی اور ضلالت اور گمراہی میں ڈوبا ہوا سماج تھا۔ آپ جانتے ہیں، میں اپنی بات کو جو اصل مقصد ہے آج کہنے کا، اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتلاتا چلوں کہ اللہ نے عرب کی اس گندی تہذیب اور اس گندے اور ضلالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے معاشرے میں آپ کو کیوں مبعوث فرمایا، اور وہ کس درجے ضلالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ بدی کا دور تھا، بدی کا دور تھا، ہر سو ضلالت کی ہوائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوائیں تھی۔ شاعر اگلے مصرع میں کہتا ہے کہ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ یہ شاعر نے
ایک حدیث کے مضمون کو سامنے رکھ کر کے شعر کہا. میں اس کو تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار بتلاتا چلوں کہ بزرگوں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مشہور کتاب لکھی ہے عربی زبان کے اندر صحابہ کی سیرت اور سوانح کو سامنے رکھتے ہوئے. اس کے مقدمے میں اس کا اردو بھی ترجمہ ہے، اس میں بھی آپ نے لکھا ہے اس کو کہ اگر اس تحریر اور اس سوسائٹی کے اندر کسی کی اونٹنی کنویں کے اوپر پہنچ کر دوسرے خاندان کی اونٹنی سے پہلے پانی پی لیتی تھی تو بزرگوں صرف اسی بات کے اوپر دونوں خاندان آمنے سامنے ہو جاتے، اور اس خاندان کا مکھیا اگر آخری وقت کو پہنچ جاتا تو وہ یہ وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہوتا کہ فلاں خاندان کے بچے نے، فلاں خاندان کے انسان نے ہماری اونٹنی سے پہلے فلاں کنویں کے اوپر اپنی اونٹنی کو پانی پلایا تھا، جب تک تم اس کا بدلہ نہ لے لو تو سمجھ لینا کہ تم نے میری وصیت کا حق ادا نہیں کیا. اسی بات کے اوپر نسل در نسل بزرگوں مورخین لکھتے ہیں لڑائیاں چلتی تھی، ہزاروں جانوں قتل ہوا کرتی تھی صرف اس بات پر کہ تیرے خاندان کے لڑکے نے اپنی اونٹنی کو میری اونٹنی سے پہلے پانی کیوں پلایا تھا. شاعر کہتا تھا کہ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی نہ تھی دو چار کے بس میں. اور آگے شاعر کہتا ہے کہ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. یعنی قرآن کریم کی ایک 14ویں پارے کی آیت ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون. قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی خاندان کے اندر اور کسی شخص کی بیوی کے یہاں لڑکی جنم لے لیتی تھی، لڑکی کی پیدائش گھر میں ہو جاتی تھی تو بزرگوں اس خاندان کے انسان کو، اس بیوی کے شوہر کو جب یہ معلوم ہوتا کہ میری اہلیہ کے یہاں ایک معصوم سی بچی نے جنم لیا ہے تو وہ انسان اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا کاروبار، اپنا چین، اپنا آرام اور اپنا سکون، دنیا کی تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا جب تک کہ اس معصوم سی بچی کو اٹھا کر کسی گڑھے کے حوالے نہ کر دیتا. یہ عرب کی سوسائٹی تھی، یہ وہاں کا بگڑا ہوا سماج اور وہاں کا ضلالت اور گمراہی میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا. اس لیے اللہ نے اپنے آخری رسول کو اور اپنے آخری نبی کو اس بگڑے ہوئے سماج اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر مبعوث فرمایا. بزرگوں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے اللہ نے رسولوں کو بھیجنا شروع کیا، نبیوں کو بھیجنا شروع کیا، اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ دستور ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، اس کا یہ ضابطہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو اور اپنے نبیوں کو کچھ ایسے لوگوں کی جماعت بھی دیتا رہا جس نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر اور نبی کی رسالت کو، نبی کی نبوت کو اور نبی کے دعوت والے مشن کو مل جل کر کے آگے بڑھایا. اللہ نے اپنے اکثر نبیوں کو نہیں بلکہ تمام نبیوں کو اور تمام رسولوں کو اس طریقے کے کسی کو کم کسی کو زیادہ اصحاب اور ساتھی عطا فرمائے ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ نبوت اور رسالت والے مشن میں حصہ لیا اور مل جل کر کے اس ایمانی مشن کو آگے بڑھایا. چنانچہ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی جماعت عطا فرمائی. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے افراد عطا فرمائے تھے جنہوں نے اس ایمان کو اللہ کے نبی سے سیکھا، جنہوں نے قرآن کو سیکھا، جنہوں نے اللہ کے نبی سے آپ کی باتوں کو لیا اور ان کو محفوظ کر کے میرے بزرگوں اس ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے ضرورت پڑی تو بیوی کو انہوں نے بیوہ کر دیا اور ضرورت پڑی تو اپنے بچوں کو یتیم کر دیا اور ضرورت پڑی تو اپنی گردنوں کو کٹوا دیا اور ضرورت پڑی
تو بزرگوں اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کر دیا، تب جا کر کے یہ ایمان آج ہم بانٹنے والوں ہم تک پہنچا ہے۔ ان کو کہتے ہیں بزرگوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ صحابی اس انسان کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا گیا ہو، اس انسان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور بزرگوں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے آخری نبی کو جو یہ صحابہ کی جماعت عطا فرمائی تھی، ایک تحقیقی مؤرخ ابن حجر عسقلانی کی کاؤنٹنگ کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان میں صحابہ کرام کی یہ جماعت ہے۔ ان تمام کے تمام صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کی، آپ کے ساتھ میں جڑے، اور بزرگوں آپ سے قرآن کو سیکھ کر، حدیثوں کو سیکھ کر مدینے کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا اور باہر نکلے۔ کوئی امریکہ پہنچا اور کوئی افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا اور کوئی چائنا کی سڑکوں پر پہنچا، اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کے نبی پر نازل شدہ قرآن کریم کو بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تبدیلی کے جو کا تو اس امت کے افراد تک پہنچایا۔ اگر آپ غور کریں اور مورخین کی کتابوں کو پڑھیں تو اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ علاوہ چند صحابہ کے اکثر صحابہ وہ ہیں جو مکے اور مدینے کو چھوڑ کر دنیا کے کونے کونے میں گئے ہیں، اور انہوں نے یہ ایمان اور یہ ایمان کے علاوہ قرآن اور قرآن کے علاوہ اللہ کے نبی کی اندر والی زندگی، باہر والی زندگی، خاندان والی زندگی، دشمنوں کے ساتھ آپ کے ساتھ میں کیا برتاؤ تھا وہ والی زندگی اس امت کے افراد تک پہنچائی۔ بزرگوں یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت ہے جنہوں نے اس ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے ہر طریقے کی قربانی کو پیش کیا، اور یہ وہ قرآن کریم جس کو ہم اپنی 5 وقتہ نمازوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں، جس قرآن کریم کو ہم پڑھ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اور جس نبی کی باتوں کو سن کر ہم اپنی زندگی میں کامیابی کے طریقوں کو تلاش کرتے ہیں، یہ تمام کا تمام قرآن اور یہ تمام کی تمام ہدایت اور کامیابی والی باتیں ہم تک بزرگوں صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قربانیاں اللہ کے یہاں اتنی مقبول ہوئی، اتنی پسند کی گئی کہ قرآن کریم نے ان کی تعریف فرمائی، اور قرآن نے نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن کے علاوہ احادیث مقدسہ کے اندر اپنے نبی کی زبانی ان صحابہ کی تعریف فرمائی۔ مختصر میں بتلاتا چلوں، آپ قرآن کریم کے مکمل 30 پاروں کو پڑھیے، قرآن کی تلاوت کرتے جائیے۔ قرآن کریم صحابہ کے تقدس کو، ان کی عظمت کو، ان کی فضیلت کو عجیب عجیب طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن اعلان کرتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کا خود اللہ رب العزت نے امتحان لیا، خود اللہ رب العزت نے ایمان کے امتحان میں ان کو کامیاب فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ انہوں نے تقوی کی زندگی کو اختیار کیا، گناہوں سے بچ کر پاکیزگی کی زندگی کو اختیار کیا، ایمان کو سیکھ کر اس پر قربانی دی، تب جا کر کے قرآن نے اعلان کیا لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ لوگوں صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے لیے قرآن مغفرت کا اعلان کرتا ہے، قرآن ان کے لیے کہتا ہے واجر عظیم، کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت ان لوگوں کو بہت بڑا، بہت اعلیٰ درجے کا اجر عطا فرمائیں گے، اور وہ
شکل میں ان کو عطا کیا جائے گا۔ آپ قرآن کریم کو اور آگے پڑھنے، قرآن کو پڑھتے جائیں گے، اس کی تلاوت کرتے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہیں، اور فرمایا ورضوا عنہ، کہ یہ تمام کے تمام صحابہ وہ ہیں جو خود اللہ رب العزت سے ہر طریقے سے ہر حالت میں راضی ہیں۔ بزرگوں، قرآن کریم نے صحابہ کرام کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی، چنانچہ قرآن کریم اعلان فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو اچھے طریقے سے فلاح و بہبودگی کو پہنچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، کہ صحابہ کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن کو اللہ نے مکمل طریقے سے کامیاب فرمایا۔ قرآن ان کی خوبی کو بیان کرتا ہے اور یوں کہتا ہے اولئک هم الصادقون، کہ لوگوں ذرا سنو، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولتے، یہ وہ صحابہ ہیں جو مکمل سچائی کا نمونہ اور مجسمہ بن کر اس امت کے سامنے اپنی عملی زندگی کو پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم ان صحابہ کی فضیلت اور خوبی کو بیان کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے اولئک هم الراشدون، کہ صحابہ کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جو سیدھے اور سچے اور ہدایت والے راستے کو فالو کرتی ہے۔ بزرگوں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو قرآن کریم نے ان مقدس صحابہ کی اپنے انداز میں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابہ کی الگ الگ انداز میں الگ الگ موقعوں پر، کبھی انفرادی، کبھی اجتماعی، کبھی الگ میں، کبھی مجلس کے اندر، کبھی مسجد نبوی میں، کبھی حرم شریف کے اندر الگ الگ خوبیوں کو بیان فرمایا۔ مختصراً سنتے چلیں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، 4370 نمبر کی روایت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا احدا من اصحابی۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، کہ اے لوگوں میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی کبھی برا بھلا مت کہنا۔ ہم لوگ سب یسب کا ترجمہ کرتے ہیں کہ گالی مت دینا۔ آپ ڈکشنریاں اٹھا کر کے دیکھیں، سب یسب کا ایک عربی ٹو عربی لغت میں ترجمہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی بات اپنی زبان سے نکالنا جسے سن کر سامنے والے کو تکلیف ہو۔ تو گویا لا تسبوا احدا من اصحابی کا اللہ کے نبی کے مطابق مطلب یہ ہوا کہ دنیا والوں یاد رکھو میرے جو صحابہ کی جماعت ہے ان میں سے کسی ادھورے سے صحابی کو بھی کوئی ایسا جملہ مت بول دینا جس سے اس کی شخصیت پر فرق پڑے، جس سے اس کی شان و تقدسی کے اندر توہین ہو۔ لا تسبوا احدا من اصحابی۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، کہ اے لوگوں ذرا سنو میرے صحابہ کون ہیں، ذرا کان کھول کر کے سنو۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر تم میں سے کوئی بندہ، اگر تم میں سے کوئی کلمہ پڑھنے والا، اگر تم میں سے کوئی قرآن کو ماننے والا، مجھ پر ایمان رکھنے والا احد پہاڑ کے برابر سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ میرے صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے صحابہ کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میں نے دوران خطبہ ایک روایت پڑھی تھی، آپ حضرات جمعے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی دوسری خطبے کے اندر مستحب ہے کہ اس روایت کو پڑھا جائے۔ وہ آپ حضرات نے سنی ہوگی روایت۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کہ اے لوگوں تم میرے صحابہ کے بارے میں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اللہ کا مطلب علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اتقوا اللہ فی اصحابی، کہ
کہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ مت بنانا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کے اوپر کیچڑ مت اچھالنا. آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھو، اگر تم میرے صحابہ سے محبت کرو گے تو مجھ سے محبت کی بنا پر میرے صحابہ سے محبت کرو گے. آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، اگر تم میرے صحابہ سے نفرت رکھو گے، بغض رکھو گے، دشمنی رکھو گے، کینہ رکھو گے تو یاد رکھو فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، تم مجھ سے دشمنی کی بنیاد پر میرے صحابہ سے دشمنی رکھو گے. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں بسنے والا اگر کوئی انسان وہ چاہے کسی بھی مذہب کا فالو کرنے والا ہو، اگر اللہ کے نبی کے صحابہ کی مقدس جماعت میں سے کسی ایک صحابی سے بھی دشمنی رکھتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی شان تقدسی کے اندر توحید پر مبنی کوئی ایک جملہ نکالتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے نبی سے دشمنی کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی سے دشمنی رکھے گا گویا وہ اللہ سے دشمنی کرے گا، اور جو اللہ کا دشمن ہو آپ جانتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا کیا حشر فرمائے گا. بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری خوبیاں، بہت ساری فضیلتیں اپنے صحابہ کی الگ الگ مواقع پر بیان فرمائی، لیکن افسوس صد افسوس ہمارے اسی ملک ہندوستان میں ایک بہت بڑی جماعت اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، گڑھے میں پانی مرتا ہے سب سمجھ جائیں گے، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے، جو اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم قرآن کو صحیح ماننے والے ہیں، جو اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں. میرے بزرگوں یاد رکھیے گا، وہ لوگ اپنی گندی زبان سے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کوئی تو ان میں بھی الگ الگ فرقے ہیں، اور فرقے کیوں نہ ہو، خود آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے پہلے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا تھا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 73 ملتا، کہ بنو اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. آپ نے فرمایا تھا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ، کہ تمام فرقے اور تمام مسلک جہنم میں جائیں گے. آپ نے فرمایا تھا صرف ایک فرقہ اور ایک مسلک اور ایک مذہب وہ ہوگا جو سیدھا جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا تھا ما ہی یا رسول اللہ، بعد میں من ہی کے الفاظ ہیں، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتلا دیجئے کہ وہ فرقہ کون ہوگا جو سیدھا دوزخ سے بچ کر جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن فرمائی، آپ نے اس کی تعریف فرمائی، اور آپ نے اس کی نشاندہی فرماتے ہوئے ایک ترازو اور ایک کسوٹی اپنی اس امت کے سامنے رکھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ لوگوں جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، جو مجھ کو اور میرے صحابہ کو مکمل طریقے سے سچائی کے اوپر مبنی تسلیم کرے گا، وہ فرقہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا، باقی فرقے جہنم میں جائیں گے. اس لیے یہ فرقہ بندی ہے. میں کہنے چلا تھا کہ ان میں بھی الگ الگ فرقے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں جو نعوذ باللہ ہم سب کے آقا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وعن اہل بیتہ کو برا بھلا کہتا ہے. بعض وہ ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ ظالم اور غاصب کہہ کر کے پکارتے ہیں. میرے بزرگوں، میں مختصراً بتاتا چلوں کہ جو لوگ اپنی گندی زبان سے صدیق اکبر کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر آواز پہنچ رہی ہو تو ذرا سنیں اور اپنے کان کھول کر کے سنیں. میرے آقا نے الگ میں نہیں، گھر میں نہیں،
مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، ابو بکر فی الجنہ، کہ ابو بکر مرنے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، صدیق اکبر سامنے سے داخل ہوتے ہیں، صحابہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر تم وہ انسان ہو۔ یہاں بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صحابہ کو یہ بات بتلا رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ وہ ہے جس سے روزے دار داخل کیے جائیں گے، ایک دروازہ وہ ہے جس سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا، ایک دروازہ وہ ہے جس سے صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔ یہ بہرحال لمبی روایت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اسی درمیان میں صدیق اکبر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی کی جب مبارک نظر صدیق پر پڑی، اپنے دوستوں پر پڑی، آپ نے اپنی قربانیوں کو یاد کیا اور صحابہ کے سامنے اپنی مبارک زبان سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اس دنیا کے اندر اپنے تمام ساتھیوں کے درمیان میں رہ کر کے مجھے لگتا ہے میں نے سب کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر تم تنہا وہ انسان ہو جس کا مجھ سے حق ادا نہیں ہو سکا، اللہ ہی اس ایمان کا بدلہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور آپ نے اسی کے اگلے الفاظ یہ استعمال فرمائے کہ ابو بکر جب تم جنت کے دروازے پر پہنچو گے تو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 دروازے یہ تمنا کریں گے، یہ خواہش کریں گے کہ کاش ابو بکر مجھ سے داخل ہو کر کے جنت میں انٹری کرے۔ اس صدیق اکبر کو ہم اپنی گندی زبان سے لعن طعن کرتے ہیں، جس صدیق اکبر نے اس ایمان کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ اگر ابھی تفصیل سے ان کی زندگی کو بیان کیا جائے تو پوری رات بھی کافی ہے، نہیں ہوگی کافی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حالات میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا جو حالات ساتھ دینے کے نہیں تھے۔ مورخین نے لکھا ہے، علامہ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب میں آپ کے بارے میں مفصل یہ مضمون لکھا ہے کہ جب صدیق اکبر نے ایمان کا کلمہ پڑھا، آپ کا خاندان آپ جانتے ہیں بہت رویل خاندان تھا، بڑے خاندان سے آپ تعلق رکھتے تھے، مکے کے اندر بہت رعب اور دبدبے والا خاندان تھا۔ اس خاندان کے معزز اور سردار لوگوں نے صدیق اکبر کو گالیاں دی ہیں، تکلیفیں دی ہیں، بعض اوقات صدیق اکبر پر دستدرازی بھی کی ہے، لیکن صدیق اکبر نے کس درجے حضور کا ساتھ دیا۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتلا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ جب اللہ کے نبی معراج کے سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا معراج کا سفر، حضور راتوں رات ام ہانی کے مکان سے مکہ المکرمہ سے فلسطین پہنچے ہیں، بیت المقدس میں آپ نے وہاں نبیوں کی امامت فرمائی اور وہاں سے آپ کو اللہ نے جبریل اور ایک فرشتے کے ذریعے آسمانوں پر بلایا۔ آپ نے تمام آسمانوں کا، آپ نے دوزخ کا، آپ نے جنت کا، آپ نے عرش کا، لوح و قلم کا، کرسی کا اور اس کے علاوہ نہ جانے کن کن چیزوں کا آپ نے دیدار فرمایا۔ جب واپس راتوں رات تشریف لاتے ہیں تو بزرگوں صبح ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی اطلاع ملتی ہے تو وہ نقشہ کچھ اس طریقے کا مورخین نے کھینچا ہے کہ چند لوگ وہاں اکٹھے ہوئے، صدیق اکبر بھی درمیان میں تھے۔ ایک صاحب جن کا نام ساری دنیا ابو لہب کے نام سے جانتی ہے، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کے نام سے جانتی ہے، ان میں ہی کسی ایک صاحب نے صدیق اکبر سے کہا کہ بھائی وہ جو تمہارا دوست ہے جس پر تم ایمان لاتے ہو اور جس پر تم ایمان لا کر کے اپنے پاؤں کے دین سے پھر چکے ہو، آج تو اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ تمہیں بھی اگر سچائی سمجھ میں آ جائے آج اس کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ بھئی کیا ہوا کہ وہ دیوانہ، نعوذ باللہ، گندے الفاظ
مشرکین مکہ نے آپ کے بارے میں استعمال فرمائے اور یوں کہا کہ وہ دیوانہ، وہ جھوٹا، وہ مجنون اور وہ ساحر، نعوذ باللہ، یہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ آپ کو یہاں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بڑی تعداد میں اس واقعہ معراج کے بعد جو نئے نئے ایمان والے تھے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ شاید ایسا نہ ہوا ہو، وہ ایمان کو چھوڑ چکے تھے، اگرچہ بعد میں وہ ایمان میں دوبارہ داخل ہوئے۔ صدیق اکبر کو جب یہ اطلاع ملی، آپ نے نیچے کو گردن کی اور پوری بات کو توجہ سے سنا، اور آخر میں جو صدیق اکبر کی زبان سے جملہ نکلا، مورخین نے اس کو قلم بند کیا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے ساری گفتگو کو توجہ سے سماعت کیا اور آخر میں آپ نے یہ کہا کہ لوگوں، میں اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہوں، اعتماد سے ایمان لایا ہوں، میں اللہ کے نبی کو رسول اور نبی اور صادق اور سچا اور دیانتدار تسلیم کر چکا ہوں۔ میں اللہ کے نبی اگر اس سے بھی بڑی بات بولتے، آنکھ نیچ کر کے یہ کہتا انہو صادق و مصدوق، کہ اللہ کے نبی مکمل سچے ہیں، اللہ کے نبی اپنی اس بات میں بالکل سچائی پر مبنی ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی کو جب آپ نے اس موقع پر بھی سچا کہا تو مورخین نے اپنے انداز میں لکھا ہے کہ اللہ کو آپ کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ خود اپنے نبی کی زبان سے آپ کو اسی دن صدیق کا لقب دے دیا گیا۔ وہ انسان جو اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل طریقے سے آپ کی تصدیق کرتا تھا، جو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تھوڑا سا ٹینشن میں نہیں بلکہ مکمل ٹینشن میں آیا، لیکن امت کی باغ ڈور کو اس نے اپنے ہاتھوں میں اسی درجے تھاما جس درجے اللہ کے نبی کو اس سے امید تھی۔ اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، اور ہم نعوذ باللہ اپنی گندی زبان سے اس صدیق کے بارے میں غلط جملے استعمال کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ صدیق نبیوں کے بعد دنیا کا اور اللہ کا سب سے پسندیدہ انسان ہے۔ نبیوں کے بعد اگر اللہ کی نظروں میں سب سے بڑے مقام اور سب سے بڑے اعلیٰ درجے کے رتبے والا کوئی انسان ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بہت سے لوگ انہی مسلک کے لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نعوذ باللہ یہ تنقید کرتے ہیں اور اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بناتے ہیں یہ کہہ کر کہ صدیق نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر عمر کے مشورے سے قبضہ کیا۔ بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صدیق تو اپنی جگہ رائٹ تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو آپ نے غصب کر کے دوسرے نمبر کی خلافت کو اپنے کندھوں پر ڈالا۔ یہ لوگ اس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نعوذ باللہ گندے جملے استعمال کرتے ہیں، جن کے بارے میں صرف ایک دو باتیں کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر فاروق کے بارے میں اعلان فرمایا تھا۔ آپ نے یہ بات بارہا علماء سے سنی ہوگی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اے لوگوں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر میرے بعد میں اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر اس درجے اللہ کے یہاں مقبول ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر کو میرے بعد نبی بنا دیتا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا کہ جب میں قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھوں گا تو اس وقت میرے دائیں طرف صدیق اکبر ہوں گے اور میرے بائیں طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے، اور میں اس طریقے سے جنت کے اندر داخل ہوں گا۔ بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی دنیا کے اندر بسنے والا انسان حضرت عمر فاروق کو نعوذ باللہ غلط تذکیروں کے ساتھ میں یاد کرتا ہے، ہمیں اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہے اور ہمیں
اس انسان کی گندی باتوں سے متاثر نہ ہو کر اپنے نبی کی باتوں کو سننا ہے اور نبی کی باتوں کو تسلیم کرنا ہے کہ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں نبی نے اتنی بڑی بات فرمائی تھی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی انسان نبی بنتا، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ رب العزت حضرت عمر کو نبی بناتے اور آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داریاں ڈالتے۔ میرے بزرگوں، ہمارے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہم عمر فاروق کا احسان مانیں، عمر فاروق کی قربانیوں کے طفیل، یہ ایمان ہم تک پہنچا، یہ قرآن ہم تک پہنچا، اور یہ شریعت اور یہ بزرگوں اعلیٰ درجے کی ہدایت والی باتیں ہم ایمان والوں تک پہنچی، اس لیے کہ آپ کو میں بتلاتا چلوں، جو مؤرخین صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق پر قلم اٹھاتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ میں جو ایمان والوں کی جماعت تھی وہ بھی کبھی مسجد کے اندر، کبھی اپنے گھر کے گوشے کے اندر چھپ چھپ کر اللہ کی عبادتیں کیا کرتی تھی، لیکن جب عمر نے ایمان کا کلمہ پڑھا اور عمر نے اللہ کے نبی کی رسالت کو تسلیم کیا، جب عمر نے اللہ کے نبی کی نبوت کو تسلیم کیا تو میرے بزرگوں مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی چھپ چھپ کر ایمان کا کلمہ پڑھتے ہیں، چھپ چھپ کر اللہ کے نبی ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا، یا نبی اللہ، آپ یہ عمل چھپ چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ نے آپ کو سچا اور آپ کو مکمل دیانتدار اور مکمل برحق نبی بنا کر کے بھیجا ہے، آپ ڈنکے کی چوٹ پر ایمان کی دعوت دیجئے، آپ ڈنکے کی چوٹ پر اس شریعت کے فرائض کو، اس شریعت کے احکام کو ادا کیجئے۔ چنانچہ حضرت عمر نے، بعض مورخین لکھتے ہیں جیسا کہ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ نے اللہ کے نبی کو ساتھ لیا اور آپ کے ساتھ میں جو ایمان والوں کی جماعت تھی اس کو بھی آپ نے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے آپ آگے بڑھے۔ بعض مورخین نے یہاں یہ اختلاف کیا ہے کہ صحابہ کی دو جماعت ہوئی، ایک جماعت کے سربراہ آپ کے چچا حضرت حمزہ تھے اور ایک جماعت کے سربراہ حضرت عمر تھے، اللہ کے نبی بھی ساتھ میں تھے، اور یہ حضرات جو ایمان والے تھے خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر یہ الگ بات ہے کہ یہ کافی وقت کے بعد کی بات ہے، لیکن یہ زندگی میں ایک سچا واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو لے کر کے حرم میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر آپ ایک اونچی چٹان پر کھڑے ہو کر یہ اپنی زبان سے اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں ذرا کان کھول کر کے سن لو، عمر نے ایمان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، عمر رسول کی رسالت کو اور محمد کی نبوت کو تسلیم کر چکا ہے، اور محمد کا کلمہ عمر کے دل کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اب محمد اور محمد کے ساتھی اور محمد کو ماننے والے ڈنکے کی چوٹ پر ایمان کا پڑھیں گے، ایمان کی دعوت کو دیں گے۔ آپ میں سے جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، آگے بڑھو اور وہ محمد کو نماز پڑھنے سے، شریعت کے احکام اور قوانین پر عمل کرنے سے روکو۔ عمر کی ننگی تلوار آج اس کی خبر لے گی۔ جب عمر فاروق کے ذریعے یہ ایمان ڈنکے کی چوٹ پر پھیلنا شروع ہوا، آپ جانتے ہیں فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا، اور یہ ایمان الحمدللہ آج ہمارے باسطے میں بھی اور افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی، امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر بھی ایمان کا کلمہ پہنچا، اور پوری دنیا میں ایمان کا کلمہ اتنا تیزی سے بڑھا۔ آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو پڑھیے گا اسلام کو۔ ہمارے یہاں بہت ساری میگزین ہیں، ان میں ایک شاہد صدیقی صاحب کی میگزین لکھتے ہیں جو ویکلی میگزین ہوتی ہے، اس میں آخر کے اندر وہ یہ مضمون لکھتے ہیں
کہ اس مہینے کے اندر سروے کے مطابق یورپ ممالک کے اندر کتنی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ آپ حیرت کریں گے، آپ کو یقین نہیں ہوگا، تعجب کریں گے کہ ایک بڑی سنکھیا میں، ایک بڑی تعداد میں لوگ الحمدللہ ایمان کے کلمے کو پڑھتے ہیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اگر میں بتلاؤں تو وقت لگے گا کہ وہ لوگ جو ایمان کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم ایمان کو پڑھ کر ایمان کے خلاف لکھیں گے، ایمان کے خلاف بولیں گے، ایمان والوں کو ایمان سے، قرآن سے، رسول سے، نبی سے، شریعت سے، اس مقدس شریعت سے دور کریں گے۔ بزرگوں، جب وہ ایمان کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق کو پڑھتے ہیں، آپ کی گھریلو اور باہر کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ایمان اس درجے ان کی سمجھ میں آتا ہے، اور اس درجے ایمان ان کے حلق کے اندر پیوست ہوتا ہے کہ بزرگوں پڑھتے تو اس لیے تھے کہ ایمان کے خلاف کام کریں گے، خود ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی۔ تو بزرگوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اللہ کے نبی کے پہلے اور دوسرے وہ سچے جانشین اور وہ سچے خلیفہ ہیں جن کی مشترکہ مکمل قربانیوں کے طفیل یہ ایمان آج ہم تک پہنچا، دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کے نبی کے سچے ساتھی تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن نے، اللہ کے نبی نے بہت زیادہ خوبیاں اور بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے ہم بزرگوں ان کے بارے میں نہ گندا جملہ برداشت کریں گے، نہ ہم ان کے بارے میں اپنی کانوں سے کوئی گندا جملہ سننے کی ہمت کریں گے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کے اوپر ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر اس دنیا کے اندر، اس ہوئے زمین پر کوئی انسان، وہ چاہے ایمان والا ہو یا ایمان کے علاوہ کسی اور مسلک اور مذہب کا ماننے والا ہو، اگر ہمارے سامنے صدیق اکبر کی صداقت پر، عمر کی عدالت پر اگر کوئی زبان کھولے گا، ہم اس کی زبان کاٹ دیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، ہم اپنی گردن کٹا دیں گے، لیکن ہم صدیق کی صداقت پر، عمر کی، ہم انشاءاللہ اعلیٰ درجے کی صداقت پر اور عمر کی فاروقیت کے اوپر ہم کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، ہمارا تو یہ یقین ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کی 1.25 سے 1.5 لاکھ کی جماعت ہے، ان صحابہ کی اس تعداد میں سے کسی ایک صحابی کو بھی اگر کوئی انسان ذرہ برابر بھی اس دنیا کے اندر برا بھلا کہے گا، ہم انشاءاللہ اس کی جان لے لیں گے یا اپنی جان اللہ کو دے دیں گے، لیکن صحابہ کی صحابیت پر ہم انشاءاللہ اپنے رہتے رہتے اس دنیا کے اندر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے کہ بزرگوں، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے ضرورت پڑنے پر مالی قربانیاں دی، ضرورت پڑنے پر جسمانی قربانیاں دی، اور ضرورت پڑنے پر روحانی قربانیاں دی، اور ضرورت پڑنے پر بزرگوں ان صحابہ نے ہم مسلمانوں کو یہ ایمان دینے کے لیے جانی قربانیاں دی، اور ضرورت پڑنے پر انہوں نے اپنی خواہشات کی قربانیاں دی۔ یہ صحابہ کی 5 طریقے کی قربانیاں ہیں، مالی قربانیاں، جسمانی قربانیاں، جانی قربانیاں، روحانی قربانیاں اور خواہشات کی قربانیاں۔ ان 5 طریقے کی صحابہ کی قربانیوں کے صدقے یہ ایمان اور یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ وہاں وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بتلاتا کہ مالی قربانیاں کیسے دی، جسمانی قربانیاں کیسے دی، روحانی قربانیاں کیسے دی اور جانی قربانیاں کیسے دی، خواہشات کو کیسے قربان کیا۔ ہلکا ہلکا سا اشارہ سنے، اتنے ہمارے دوسرے حضرت تشریف لائے جو انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی موضوع پر اور اس موضوع کی بہت اہم باتوں پر آپ کے سامنے مفصل خطاب کریں گے۔ جو دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے ہوئے ہیں حضرت اقدس مفتی اشرف عباس صاحب
قاسمی استاد دارالعلوم دیوبند، آپ توجہ سے ان کو سنیں گے، اتنے وہ تشریف لائے۔ میں اپنی اس بات کو آگے بڑھا کر آپ کو یہ سمجھاتا چلوں کہ صحابہ نے ضرورت پڑنے پر مالی قربانیاں کیسے دی، ضرورت پڑنے پر جسمانی قربانیاں کیسے دی، ضرورت پڑنے پر مالی قربانیاں کیسے دی، اور ضرورت پڑنے پر روحانی قربانیاں کیسے دی، اور ضرورت پڑنے پر خواہشات کی قربانیاں کیسے دی۔ مالی قربانیوں میں ہم ایک واقعہ ذہن میں رکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر کے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ جانتے ہیں بزرگوں، اللہ کے نبی نے جیش عسرہ کے موقع پر اس جیش کو جیش عسرہ اس لیے کہا ہے، مورخین نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ اس موقع پر جب اللہ کے نبی نے دشمنوں سے مقابلے کے لیے ایمان والوں کو جمع کیا، اللہ کے نبی کی مالی حالت اتنی زیادہ مضبوط اور مستحکم نہیں تھی کہ اللہ کے نبی لشکر کو تیار کرتے۔ آپ نے کھڑے ہو کر صحابہ کو ترغیب دی اور کہا ہمیں فلاں موقع پر ایک دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، ضرورت کے لیے ہمیں ہتھیار بھی چاہیے، ضرورت کے لیے ہمیں گھوڑے بھی چاہیے، ضرورت کے لیے ہمیں اسلحے بھی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ کے نبی سے بولے یا رسول اللہ میں انشاءاللہ 100 اونٹ مع ساز و سامان کے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ اعلان کیا، دوبارہ کھڑے ہو کر 100 کا اعلان کیا، تیسری مرتبہ اعلان کیا، تیسری مرتبہ کھڑے ہو کر آپ نے 100 کا اعلان کیا۔ جب اللہ کے نبی نے آپ کی زبان سے 3 مرتبہ 100 اونٹ مع ساز و سامان کے قربانیوں کی بات سنی تو بزرگوں، آپ نے اسی موقع پر حضرت عثمان کے بارے میں یہ جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان، آج کے بعد تم جتنے بھی جرم کرو گے، تم جتنے بھی گناہ کرو گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کو معاف فرمائیں گے، اور اے عثمان تم انشاءاللہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ اور آپ نے دوسرے موقع پر اسی عثمان غنی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یکے بعد دیگرے 10 بیٹیاں دیتے اور ان 10 کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے، میں عثمان سے ہی ان کا نکاح کرتا۔ یہ مالی قربانیاں حضرت عثمان نے دی۔ اور صدیق اکبر کا وہ واقعہ جو علامہ ابن اثیر نے، علامہ ابن سعد نے اور کتاب المغازی کے تمام مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے اور عمر فاروق نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے مال کو جمع کرنے کی بات سنی، عمر اپنے گھر گئے، ابو بکر اپنے گھر گئے، عمر فاروق اپنے گھر سے آدھا سامان لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اور یہ ذہن میں تصور کر کے چلے کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، اس لیے کہ ہر موقع پر عبادت کے مسئلے میں، اللہ کے نبی کی صداقت کے مسئلے میں عمر مجھ سے، ابو بکر مجھ سے آگے رہتے ہیں۔ حضرت عمر یہ سوچ کر اپنا آدھا سامان گھر چھوڑ کر آدھا اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر سے معلوم کیا اور معلوم کرنے کا انداز بدل دیا اور یوں پوچھا کہ صدیق اکبر گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، میں اپنے گھر پر اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سارا سامان میں آپ پر قربان کرنے کے لیے لے آیا۔ عمر سے معلوم کیا، آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آدھا سامان لایا ہوں اور آدھا گھر پر چھوڑ کر آ گیا۔ صدیق اکبر کے بارے میں عمر فاروق فوراً کفِ افسوس مل کر کہنے لگے کہ صدیق تجھ سے آگے عمر کبھی زندگی میں کسی بھی مسئلے کے اندر آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ ہے صحابہ کی مالی قربانیاں، ضرورت پڑنے پر اپنے گھر پر اللہ کو، اللہ کے نبی کو چھوڑا، باقی سارا ساز و سامان اللہ کے نبی کی آواز پر آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ بزرگوں، صحابہ نے اس ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے جسمانی قربانیاں کیسے دی، ان تمام جسمانی قربانیوں کو مختصراً بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو صرف ایک آدھ واقعے کی روشنی میں بتلاؤں۔ آپ حضرات نے نام سنا ہوگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔
بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 22 سال تک آپ اس کی غلامی میں زندگی گزارتے رہے، لیکن جب آپ نے اللہ کے نبی کی نبوت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں سنا، آپ نے ایمان کا کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ لیکن ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد کتنی آپ کو جسمانی تکلیفیں دی گئی، کتنا آپ کو ستایا گیا، کتنا آپ کے اوپر ظلم اٹھایا گیا، میرے بزرگوں کلیجہ چاہیے سننے کے لیے، بیان کرتے ہوئے بھی رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ میں آپ کو بتلاؤں، آپ نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں اردو میں کہ بلال کو اس طریقے سے ایمان کی خاطر ستایا جاتا تھا کہ اونٹ کے اوپر آپ کو بٹھا کر جنگل میں لے جایا جاتا، اور جنگل کے اندر جہاں درند چرند پرند کسی بھی طریقے کی کوئی آہٹ نہیں ہوتی، وہاں بلال کو جنگل میں ریگستانی علاقے کے اندر تپتی ہوئی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اوپر، ریت کے اوپر ڈال دیا جاتا۔ حضرت عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ وہ دھوپ اتنی تیز ہوتی تھی کہ اگر کسی اونٹ کے گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ کر برتن کے اندر کر کے اس کو اس ریت کے اوپر رکھ دیا جاتا تو چند گھنٹوں کے اندر اس میں کھٹے لگ جاتے اور وہ گوشت بھون کر کے تیار ہو جاتا۔ جس گوشت کے اوپر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈالا جاتا، اور یوں ہی نہیں، آپ نے جو بیان کیا ہے اس کے مطابق مورخین لکھتے ہیں کہ لوہے کی زرہ پہنا کر، یوں سمجھے کہ لوہے کے کپڑے جو اس زمانے میں اس لیے پہنتے تھے تاکہ دشمن کی تلوار کا زخم بدن کے اوپر نہ پڑ جائے، دشمن کی تلوار بدن کو ٹچ نہ کر جائے، لوہے کے کپڑے پہنتے تھے۔ ان لوہے کے کپڑوں کو حضرت بلال کو پہنا دیا جاتا، پھر اس درجے کی چلچلاتی دھوپ اور گرم ریت کے اوپر آپ کو ڈالا جاتا تاکہ وہ زرہ اور لوہے کا کپڑا دھوپ کے اندر گرم ہو۔ اور کیسا گرم؟ عمرو ابن العاص کے الفاظ آپ نے سنے کہ اگر اس ریت کے اوپر گوشت کے ٹکڑے کو رکھ دیا جاتا، وہ بھی چند گھنٹوں کے اندر تپ کر اور بن کر کے تیار ہو جاتا، آپ کو زرہ پہنا کر اس ریت کے اوپر ڈال دیا جاتا۔ لیکن آپ قربان جائیے اور قربان جاؤں میں اپنے خاندان سمیت اس رضی اللہ تعالی عنہ پر جس کو پوری دنیا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے، وہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے اور اپنی زبان سے بار بار یہ جملہ کہتا ہے، انی لا اؤمن ولا اتصدق ولا اؤمن باللہ والعزی، کہ اے لوگوں اور اے امیہ ابن خلف، تو سن لے، ایمان کا کلمہ میری زبان سے تو چھین سکتا ہے لیکن ایمان کا کلمہ میرے دل سے تو نہیں نکال سکتا۔ اور رہا تیرے لات اور تیرے عزی کا مسئلہ، جس کو تو اپنا خدا اور اپنا معبود مانتا ہے، تو سن لے، انی لا اؤمن باللہ والعزی، میں نہ لات کو مانتا ہوں نہ میں عزی کو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں تو محمد کے رب کو مانتا ہوں، میں مانتا ہوں تو نبی کی نبوت کو مانتا ہوں، میں اپنے ایمان سے 1 انچ بھی پیچھے کو نہیں ہٹ سکتا۔ اس درجے کی قربانی حضرت بلال نے دی، تب جا کر کے یہ ایمان ہم تک پہنچا۔ اور صرف مردوں نے نہیں، آپ پڑھیے گا صحابہ کی اور صحابہ کی عورتوں کی تاریخ، ان میں عورتیں بھی ہیں، ایک نہیں سینکڑوں عورتیں جنہوں نے اس ایمان کی خاطر طریقے سے اذیتوں کو برداشت کیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مشہور صحابیات میں سے ایک صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنی عمر دراز خاتون تھی کہ بزرگوں جب نبی کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو تقریباً یہ اپنا اندازہ ہے مورخین کا کہ آپ کی عمر 70-80 سے بھی تجاوز کر چکی تھی، بوڑھی عورت، اس لیے کہ جب حضور کی پیدائش ہے تو اس وقت میں یہ کافی سمجھدار تھی، تقریباً 25-30 سال سے بھی زیادہ کی۔
بہرحال یہ ان کی تاریخ میں نہیں جاتا، بتلانا یہ تھا مجھے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس درجے اپنی جسمانی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک انسان کی باندی تھی جس کا تعلق قبیلہ مخزوم سے تھا، اور یہ خاندان بہت رویل خاندان تھا، بہت طاقتور خاندان تھا۔ اس خاندان نے جب دیکھا کہ مخزوم خاندان کی ایک باندی محمد کو نبی مانتی ہے، محمد کے رب کو اپنا خدا مانتی ہے، اور ہمارے بڑوں کے وہ ایمان سے پھر چکی ہے، میرے بزرگوں، ان لوگوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دینا شروع کی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے، اور میں قربان جاؤں حضرت سمیہ کی دعاؤں پر، آپ کی تہجد کی آہ سحرگاہی پر، کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے، محنت کے ذریعے صرف ایمان کو پڑھا نہیں تھا، ایمان کی تبلیغ بھی کی تھی، اس درجے تبلیغ کہ آپ کا شوہر بھی ایمان میں داخل ہوا، اور آپ کے 2 بیٹے بھی ایمان میں داخل ہوئے۔ اور بزرگوں، آپ جب ایمان کی تبلیغ کو علل اعلان کرتی رہی، عورتوں کے درمیان میں جا کر ایمان کو، اللہ کے نبی کو سمجھاتی رہی، تو بزرگوں، ابو جہل کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ سے مخاطب ہو کر کے کسی موقع پر راستے میں روک کر کے یوں کہا تھا کہ اے سمیہ، اگر تم محمد کا ساتھ دو گی، اے سمیہ، اگر تم محمد کے خدا کو جھوٹا خدا نہیں کہو گی، اے سمیہ، اگر تم لات اور عزا کو، جو ہمارے بڑوں کے بھی رب ہیں، جو ہمارے بڑوں کے بھی معبود ہیں، ان کو جھوٹا خدا کہو گی تو میں ابھی اسی نیزے کے ذریعے سے تمہاری جان لے لوں گا۔ حضرت سمیہ کے جو الفاظ ہیں وہ مورخین نے قلم بند کیے ہیں۔ آپ عورت ہیں، سامنے ایک قبیلے کا سردار ہے، طاقتور انسان ہے، آپ نے اس کی دھمکیوں سے متاثر نہ ہو کر کے یوں کہا کہ اے ابو جہل، تو کل کا مارتا مجھے آج مار دے، تو اگلے گھنٹے کا ہلاک کرتا مجھے فوراً ہلاک کر دے، میں محمد کو مانتی ہوں، اور محمد کو جب تک مانتی رہوں گی جب تک میری سانس جاری ہے، میں محمد کو کبھی جھوٹا نہیں کہہ سکتی۔ میرے بزرگوں، اتنا کہنے کے بعد میں کہتا ہوں الاصابہ کے مطابق بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کو نیزہ مارا گیا اور آپ نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ میرے بزرگوں، یہ ہے صحابہ کی اور صحابہ کی عورتوں کی جسمانی قربانیاں، جن کے صدقے طفیل یہ ایمان ہم تک پہنچا۔ میں بتلانے چلا تھا کہ صحابہ نے مالی قربانیاں دی، جسمانی قربانیاں دی، اور صحابہ نے اور ان کی عورتوں نے، ان کے بچوں نے، ان کے گھر والوں نے، ان کے خاندان والوں نے روحانی قربانیاں بھی دی، اور صحابہ نے اور ان کے گھر والوں نے اور صحابہ کی عورتوں نے یہ ایمان ہم تک پہنچانے کے لیے جانی قربانیاں بھی دی۔ اور بزرگوں، انہوں نے اپنی خواہشات کی بھی قربانیاں دی، تب جا کر کے یہ ایمان ہم تک پہنچا۔ آپ نے یہ 2 باتیں سنی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ صحابہ نے کس درجے مالی قربانیاں دی، صحابہ نے کس درجے اپنی جسمانی قربانیاں دی۔ 3 باتیں رہ گئی، تفصیل میں نہیں جاتا، حضرت اقدس ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کروں کہ صحابہ نے اپنی خواہشات کو کس درجے قربان کیا۔ بزرگوں، صحابہ نے اپنی خواہشات کو کس درجے قربان کیا، ہم ایک واقعے کی ذرا سی روشنی میں اس کو سمجھیں اور ارادہ کریں کہ جس درجے ان لوگوں نے ایمان کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنی خواہشات کو اور قلبی تمناؤں کو دبایا، ہم بھی انشاءاللہ ان کے نقش قدم بقدم چلیں گے، اور ضرورت پڑنے پر ہم ہر طریقے کی قربانیاں دی ہیں انشاءاللہ۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، الاصابہ میں لکھا ہے مؤرخ نے کہ بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میری شکل کالی ہے، میری بد شکل کے ہونے کی وجہ سے مجھے آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی ساتھی اور کوئی بھی ایمان والا اپنی لڑکی نکاح میں دینے کو تیار نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنا نکاح کروں، لیکن بد شکل ہونے کی بنیاد پر کوئی صحابی مجھے اپنی لڑکی نہیں دیتا۔
یہاں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا توجہ سے سنیں۔ حضرت سعد کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے فرمایا، اے سعد، آپ ثقفی کے یہاں جاؤ جس کا نام ہے عمرو ابن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، میری رسالت کی تصدیق کرتا ہے، میرے نبی ہونے کو مانتا ہے۔ اس کے گھر جا کر کے اس سے کہو کہ آپ کے آقا نے میرا نکاح آپ کی بیٹی سے کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عمرو ابن وہب ثقفی کے مکان پر پہنچتے ہیں، جا کر کے اللہ کے نبی کی مکمل بات ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت عمرو ابن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی بات کو سننے کے بعد جب ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو بیٹی کا مسئلہ تھا، انسان تھے، کہنے لگے کہ بھائی مجھے کچھ شک سا ہو رہا ہے، اس لیے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی بیٹی بھی اندر سے سن رہی تھی جس کے بارے میں حضور نے نکاح کی بات کہی تھی۔ آپ نے حضرت سعد کو دروازے سے رخصت کر دیا۔ آپ دیکھیے گا میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، بیٹی نے اپنے ابو سے مخاطب ہو کر کے یوں کہا کہ ابو جان، آپ اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہو، آپ اس پر اترا ہوا قرآن تسلیم کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکذیب کی بنیاد پر آپ پر عذاب آ جائے، یہ گھر ڈھہ جائے، آسمان پھٹ پڑے یا زمین آپ کو اگل لے، اس لیے بہتر ہوگا آپ اپنا فیصلہ بدل لیں۔ نبی کے بعد آپ کا کوئی فیصلہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا، آپ میرا نکاح ان سے کر دیجئے اور جا کر کے اللہ کے نبی سے معافی مانگیے۔ حضرت عمرو ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ لمبے لمبے قدم رکھ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ادھر حضرت سعد پہنچے اور ادھر عمرو ابن وہب۔ اللہ کے نبی نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عمرو، تم نے سعد کو واپس کیا تھا؟ کہنے لگے یا اللہ کے نبی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سعد اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، آپ پر میری اہلیہ، میری بیٹی اور میرا خاندان قربان ہو، آپ کے فیصلے کے بعد مشورہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کے نبی آپ جو فیصلہ کر دیں گے مجھے وہ ایکسیپٹ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت سعد سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سعد، تم اپنے ولیمے کی تیاری کرو اور تم اپنی بیوی کو اس کا مہر ادا کرنے کی تیاری کرو۔ ادھر حضرت سعد مارکیٹ جاتے ہیں کہ لاؤ مارکیٹ جا کر اپنی اہلیہ کے لیے، اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے کچھ کپڑے اور کچھ تحفے خرید لوں۔ ادھر اللہ کے نبی کی طرف سے ایک جہاد کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم کو چند دنوں کے بعد میں فلاں قبیلے کے ساتھ ایک غزوہ کرنا ہے، ایک لڑائی لڑنی ہے، ایمان کی اور کفر کی لڑائی ہوگی، صحابہ کی، ایمان والوں کی اور کفر والوں کی لڑائیاں ہوگی۔ بزرگوں، حضرت سعد نے جب یہ اعلان سنا تو جس رقم کے بدلے آپ اپنی اہلیہ کے لیے تحفے اور آپ اپنی اہلیہ کے لیے کچھ سامان وغیرہ خریدنے کے لیے گئے تھے، ان تمام پیسوں کا آپ نے بجائے سامان خریدنے کے، بجائے تحفے خریدنے کے، آپ نے جنگ کے ہتھیار خریدے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں اس سے پہلے کبھی آپ نے گھوڑ سواری بھی نہیں کی تھی، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ نے گھوڑا بھی خریدا اور آپ نے جنگ کی تیاری کی۔ میرے بزرگوں، آپ وہیں سے اللہ کے نبی کے ساتھ اگلے ہی دن جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اپنے گھر نہیں گئے، بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی اور آپ نے اس درجے اس جنگ میں شرکت کی۔ آپ کے جو صحابہ ہیں ان میں حضرت عمرو غالباً رضی اللہ تعالی عنہ اور غالباً حضرت سعد بن وقاص، ان صحابہ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ غالباً حضرت سعد نہیں کوئی اور صحابی ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے سر کے اوپر پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس سے پہلے کبھی آپ نے پگڑی نہیں باندھی تھی۔ آپ لڑتے رہے،
اور بزرگوں بڑی تعداد میں آپ نے دشمنوں کو شہید کیا، آپ نے بڑی تعداد میں دشمنوں کو جہنم رسید کیا، اور بزرگوں آخر میں آپ نے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کیا۔ آخری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کے نبی کو آپ کی شہادت کی اطلاع ملی، آپ کی شہادت کی خبر موصول ہوئی، آپ نے حضرت عمر ابن وہب ثقفی سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا کہ اے عمر ابن وہب ثقفی، تم اپنی بیٹی کے تعلق سے سعد کے بارے میں غور کر رہے تھے، ذرا سنو اور کلیجہ تھام کر کے سنو۔ حضرت سعد اللہ کی نظروں میں اتنے مقبول انسان تھے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی سے زیادہ خوبصورت بیٹی کے ذریعے اپنا جنت میں ان سے نکاح کر دیا۔ تو بزرگوں، صحابہ نے اللہ کے نبی کے فیصلے کے بعد اپنی خواہشات کو بھی قربان کیا، اور ضرورت پڑنے پر میں نے بتلایا مالی قربانیاں دی، جسمانی قربانیاں دی، روحانی قربانیاں دی، جانی قربانیاں دی، اور ضرورت پڑنے پر اپنی خواہشات کی قربانیاں دی۔ تب جا کر کے یہ ایمان اور یہ قرآن اور یہ پاکیزہ اور مقدس شریعت ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے ہم دعا کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے، ہم جب تک قرآن کو اللہ کی مقدس کتاب مانیں گے، اپنے نبی کی رسالت کا دم بھرتے رہیں گے، ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی کی نبوت کی حفاظت کی خاطر، اللہ کے نبی کے صحابہ کی مقدسیت کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دیں گے، اور ضرورت پڑنے پر ہم اپنی ہر طریقے کی قربانیاں بھی دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ناموس رسالت پر اور صحابہ کی تقدسیت کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔